مسیح خداوند کے بابرکت اور جلالی نام سے آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ تو میں آپ کا بھائی اقبال حاکم مسیح ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا ہمارا جو سوال ہے، یہ کسی بھائی کا کمنٹس بھی تھا کہ قائن کی بیوی کے بارے میں بتائیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو قائن کی بیوی کے بارے میں جاننے کے لیے میرے عزیزو، ہمارے پاس کوئی خاص ریکارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بائبل مقدس کا سہارا ہی ہمیں لینا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں جاننا ہے کہ قائن کی بیوی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، ٹھیک ہے۔ بس ہمیں اتنا ملتا ہے کہ جب قائن وہاں سے نکلا تو وہ نود کے علاقہ میں جا بسا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ بات اگر آپ کو بتانا چاہوں تو ایک بات کو سمجھیے، عدن کا باغ ہم جانتے ہیں سب لوگ، لیکن عدن کا باغ اس کو کیوں کہا جاتا ہے یہ میں کسی وقت میں بتاؤں گا، کیونکہ عدن نامی لوگ موجود تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے عدن نامی جو لوگ موجود تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسی شہر کے نام پر، اسی شخص کے نام پر اس شہر کا نام رکھا گیا تھا عدن، ٹھیک ہے۔ یہ میں کسی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو اسی طرح سے یہ نود کے علاقہ میں جا بسا، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شادی کا ذکر نہیں ہمیں ملتا۔ یہ عورت، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ پہلے سے گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو جاننے کا ثبوت ہے بائبل مقدس کے مطابق وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، اور آدم اپنی بیوی ہوا کے پاس گیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہم بچوں کی پیدائش کا ذکر پڑھتے ہیں۔ اب یہ بچوں کے بارے میں ایک دم ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ایک کھیتی باڑی کرنے لگا اور ایک بھیڑ بکریاں چرانے لگا۔ آپ بتائیں کہ پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ اس طرح سے جاتا ہے کھیتی باڑی کرنے، یا پیدا ہوتے ہی کوئی شخص کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنا بھیڑ بکریاں چرواہا بن سکتا ہے؟ اب وہ جوان ہوئے، بڑے پھولے، ٹھیک ہے، کام کرنے کے لائق ہوئے، تبھی تو انہوں نے کام کیا۔ تو کیا تب تک آدم اور ہوا سے اور اولاد نہیں ہو سکتی تھی؟ ٹھیک ہے۔ جبکہ بائبل کے اندر وہاں پر ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن آگے جا کر پھر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ قائن یعنی آدم کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں موجود تھے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں۔ تو اس طرح سے خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر سکھاتا ہے کہ جب بائبل کہہ رہی ہے کہ اس کے اور بھی بیٹے اور بیٹیاں موجود تھے، جب یہ لڑکے جوان ہو رہے ہیں تو کیا اس کے دوران یعنی ان کا کوئی اور اولاد پیدا نہیں ہوئی؟ تالمود بھی کہتی ہے کہ اس کے اور بھی بچے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح سے جان سکتے ہیں۔ اب دیکھیں ان کا درمیانی عرصہ کدھر گیا، ٹھیک ہے۔ درمیانی عرصہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں انہوں نے وہ جوان کیسے ہوئے، کس طرح سے یہ برداشت کی ساری چیزیں، کس طرح سے وہ جوان ہوئے، آگے بڑھے، یہ ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہسٹری ہے، ہم اس سے یہ کچھ چیزیں اکثر کر سکتے ہیں، لیکن بائبل مقدس جو ہمیں کچھ بتاتی ہے وہ یہی ہے، اور اس کے مطابق ہی ہمیں جاننا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قائن کی بیوی جو ہے یہ کوئی الگ مخلوق نہیں تھی، ٹھیک ہے، یا کوئی خدا نے الگ کوئی جوڑا بنایا اور اس میں سے کوئی اولاد پیدا ہوئی، بلکہ یہ اسی کی بہن تھی جس کو وہ ساتھ لے کر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں نا، زمین پر لکھا کہ ایک ہی جوڑا تھا، وہ آدم اور ہوا کا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جوڑا ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسانوں کے اندر، ٹھیک ہے، انسانوں کے اندر ہمیں کوئی دوسرا اور جوڑا نظر نہیں آتا۔ یہ خداوند کا کلام ہے جو ہمیں واضح طور پر سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے جاننا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے درمیانی عرصہ، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا کلام واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پھر کہاں سے لے کر گیا، ٹھیک ہے۔
तो इसका मतलब है कि कायन जो नूद के इलाका में जा बसा, तो वो अपनी बीवी को अपने घर से अपनी बहन को लेकर गया, ठीक है। तो इस तरह से उस वक्त आप देख सकते हैं कि कोई रिश्तों में नहीं बांधा गया था, निज़ाम सारा ऐसे ही था। तो उसके बाद फिर खुदा ने जब शरीयत दी तो उसके अंदर उसने रिश्तों को बांधा और ये सारी चीज़ें। तो भी हम देखते हैं अगर जो कुछ मर्जी जिस लिहाज से मर्जी सोच लें, डायरेक्ट हम पीछे जाकर अगर देखें तो एक ही आदम और एक ही औरत की नस्ल है सब के सब। इस तरह से बहन भाइयों में शादियों का ये सिलसिला हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कायन की बीवी हमारे सामने आ जाती है। अब जो हमारे पास्टर साहबान हैं, जो अच्छे खादमुल दीन है, वो इस बात को जानते हैं, वो समझ सकते हैं कि उसकी बीवी कहाँ से आई, ठीक है। बाकी लोगों को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनकी बीवी कहाँ से आई, ठीक है। तो इस तरह से वो अपनी बहन को, आदम की बेटी को वो अपने साथ लेकर गया। और यूं खुदावन का कलाम हमें वाज़ेह तौर पर सिखाता है कि वो उसकी बीवी कहाँ से आई। सो कायन की बीवी जो उसकी अपनी ही बहन थी। वाज़ेह किसी दिन पर इस बात के लिए तफसीलन बात करेंगे। फिलहाल यही इतना ही काफ़ी है, क्योंकि सवाल का जवाब देना था वो हमने दे दिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।